اصل میں کیا ہے پیارو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے وقت کی برکت کو بھی ختم کر دیا۔ ورنہ ایک زمانے میں اوقات میں ایسی برکت تھی، آدمی جی کر تھک کر موت کا انتظار کرتا تھا، ایسی برکت تھی۔ ایک زمانے میں وقت میں ایسی برکت تھی، وہ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا تھا، اپنی اولاد کو بھی دیکھتا تھا، اولاد کی اولاد کو بھی دیکھتا تھا، اس کی اولاد کو بھی دیکھتا تھا، اس کی اولاد کو بھی دیکھتا تھا، اتنی برکت تھی۔ ایک زمانے میں وقت میں اتنی برکت تھی، ایک رات میں 1000 رکعت نماز سنت کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ویسی نماز نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز بھی اگر پڑھیں گے تو ایک رات میں 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ والوں کی نماز اتنی پیاری نماز تھی کہ ان کی نماز میں اتنا خشوع ہوتا تھا، اتنا خضوع ہوتا تھا، خدا کو پیار آتا تھا۔ اسی لیے اللہ ان کے وقتوں میں برکت عطا فرمایا، ایک رات میں 1000 رکعت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا نظام تھا، روزانہ رات میں 300 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی۔ عورتیں بھی ہیں، سن رہے عورتیں؟ لو نہار باری گول کی عورتیں بیانہ سنتی کیا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ سننا، وہ بھی سننا، بلکہ اگر وہ سن کر عمل کر لی ہمارے بیانات ہی کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ وہ اپنے گھر کو سنوارے گی، اس کے گھر سے اولیاء باہر نکلیں گے۔ وہ کر کے سن کر عمل کرے گی اور اپنے گھر کے ماحول کو بنائے گی، اس کا شوہر نمازی بن جائے گا، اس کا بیٹا نمازی بن جائے گا، اس کے گھر کا ہر بچہ اور بچی نمازی بن جائے گی۔ آج کل کی عورتیں بیانات سنتی ہی نہیں، بیانات تو دور کی بات اپنے شوہر کی بھی سنتی نہیں۔ ہنسے تو ڈاؤٹ ہوتا یہ حال یہاں بھی ہے۔ اپنے باپ کی سنتی نہیں۔ میری آقا جب تک تیرا مزاج تیرے گھر کے مرد کے سننے کا تھا تو پھر اللہ نے تجھ سے جو کام لیا وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب تک تیرا مزاج تیرے شوہر کے سننے کا تھا تیرا بچہ قوم کا قابل ہوتا تھا۔ جب تک تیرا مزاج گھر کے مردوں کا سننے کا تھا، پلٹ کر جواب دینا تیرا مزاج نہیں تھا، تیرے گھر کا مرد سچ کہتا تب بھی تو خاموش، تیرے گھر کا مرد غلط کہتا تب بھی تو خاموش، دونوں اداؤں پر تیرے زبان میں سکوت رہتا تھا، کیونکہ ایک دور میں گھر کی عورتوں کو سب سے پہلے یہی سبق پڑھایا جاتا تھا کہ تم حق پر ہو کہ ناحق پر۔ میرا جملہ شاید دیر سے سمجھ میں آئے گا، عورتیں پسند نہیں کریں گی، لیکن ہے حقیقت۔ حضرات علماء کے بیچ میں بیٹھ کر پوری سند اور ضمانت کے ساتھ میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، میرے بھائیوں تم بھی جا کر اپنے گھر
کے اندر یہ بات پیش کرنا، اس زمانے میں عورتوں کو، اس زمانے میں لڑکیوں کو، اس زمانے میں بچیوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا تھا، تم حق پر رہو تب بھی اپنی زبان خاموش رکھو، تم ناحق پر رہو تب بھی تمہاری زبان خاموش رکھو، اس لیے کہ جب عورت کی زبان، عورت کی آواز گھر کے اندر بند اور خاموش رہتی ہے، وہ ناحق پر ہو تو الگ بات، اگر حق پر بھی ہو اللہ تعالیٰ رحمت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ شوہر ناحق، بیوی میرا شوہر ہی تھوڑی دیر کے لیے غصہ کر رہا ہے، اگر میں اب فوراً اسے جواب دوں تو پھر ایک چھوٹی سی چنگاری آگ بن سکتی ہے وہ ناحق، خامخواہ غصہ کر رہا ہے، خامخواہ آواز بلند کر رہا ہے، مجھے ڈانٹ رہا ہے، میری عقل مندی اور بھلائی، میری ذمہ داری، الفاظ پوری توجہ کے ساتھ سننا، میری عقل مندی، میری ذمہ داری، میرا فرض یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ جاؤں، طوفان تھم جائے گا، زلزلے کنٹرول میں آ جائیں گے، کرونا پلٹ کر واپس چلے جائے گا، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، اگر میں اپنی زبان کو بند کر لوں اور یہ بھی سوچ لے مجھے جواب دینے کے لیے پیدا کیا نہیں گیا، مجھے سننے کے لیے پیدا کیا گیا، ایسی عورتیں جب تک اس دھرتی میں تھی بار بار کہنا پڑتا ہے، اس دور میں ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن کی جوانی سے دشمنوں کے پیتے پانی ہوتے تھے، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن کی جوانی سے دشمنوں کے ہوش اڑ جاتے تھے، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن کی جوانی مثال بنتی تھی، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے وہ جہاں قدم رکھتے کامیابیاں اور فتح و کامرانیاں ان کا استقبال کرتی تھی، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن پر اسلام ناز کرتا تھا، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جس پر ایمان ناز کرتا تھا، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جس پر تقوی و طاعت ناز کرتا تھا، ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن پر شرم اور حیا ناز کرتا تھا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آرے منڈیا کی بھی ہلاو رے بابا، آ رہی ہے؟ میری آپا تو اپنی زبان کو یا تو ذکر میں مصروف رکھ یا نہیں تو خاموش ہی رہ جا۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اپنے خطاب بے مثال و لاجواب میں ارشاد فرماتے ہیں، مرد کے ذکر کرنے پر، مرد کے ذکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر مرد کو دیتے ہیں، عورت کبھی خاص اوقات میں اپنی زبان بند رکھتی ہے اس سے زیادہ اجر اللہ عورت کو دیتے ہیں۔ دیکھو پوچھے بغیر سبحان اللہ بول رہے ہیں، گھر کو گئے تو انا للہ پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے خلاف بولے، شاعر صاحب بول رہے تھے سبحان اللہ تو نہیں بولے، مزمل بول رہا تھا تو سبحان اللہ نہیں بولے، جب ہمارے خلاف میں بات آئی تو زور سے سبحان اللہ بولے۔ آج تمہارا چہرہ مغرب کی طرف، ہمارا چہرہ مشرق کی طرف، سبحان اللہ پڑھنے والے انا للہ پڑھیں گے۔